السلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے یہ پوچھا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی سوالات کیے تھے لیکن آواز نہ آنے کی وجہ سے سن اور سمجھ نہیں سکی، پلیز آپ دوبارہ وضاحت فرمائیں۔ نمبر 1، گزشتہ سالوں میں سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اب ایک ہی مرتبہ سونے کی موجودہ قیمت لگا کر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا جتنے سالوں کی نہیں ادا کر سکے اتنی ہی مرتبہ موجودہ قیمت لگائی جائے گی؟ مثلا 4 سال سے ادا نہیں کی تو 4 مرتبہ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ یہ مسئلہ پچھلے پروگرام کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا۔ آپ کی طلب پر دوبارہ اس کا جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ 4 سال، 5 سال، 6 سال تک اگر زکوٰۃ نہیں دیے تو کیا اب اس سونے کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا 4 سالوں کی ادا نہ کرنے کی صورت میں 4 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، 4 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر 5 سال کی نہیں کیے تو 5 مرتبہ، 3 سال کی نہیں کیے تو 3 مرتبہ، گویا جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً فرض ہے۔ یہ بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب اگلا حصہ کہ اس سونے کی موجودہ ویلیو لگائی جائے گی یا پچھلے سالوں میں 4 سال پہلے اس سونے کی کیا قیمت تھی، 3 سال پہلے کیا تھی، 2 سال پہلے کیا تھی، اس کا حساب کیا جائے گا؟ تو اسے بھی کلیئر کر لیجئے۔ تمام کے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ آج کی قیمت لگائی جائے گی، موجودہ مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی۔ لہذا موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق 4 مرتبہ آپ پچھلے 4 سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی جتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ اور قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ 4 سالوں کی جو قیمت لگائی جائے گی وہ سونے کی آج کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی۔ ام عمار صاحبہ ہی کا دوسرا سوال، اگر کسی کو سونے کے بارے میں یاد نہ ہو کہ کس سال کیا کیا خریدا گیا تھا، کون سے سال کتنا نیا خریدا اور کیسے کیسے اضافہ ہوا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وضاحت کر دیں اب کس حساب سے زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے اور کیسے نکالی جائے۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ کس سال میں آپ کے پاس کتنا سونا تھا۔ اب اس سال کی چونکہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے تو میں نے بتا ہی دیا کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آج کی مارکیٹ ویلیو کا حساب کیا جائے گا، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن یہ اشکال آپ کا درست ہے کہ پچھلے 5 سال، 6 سال، 4 سالوں کے اندر مختلف اوقات میں سونا آتا رہا، کس وقت کتنا سونا آیا اور کس وقت کتنا سونا نہیں آیا، اس کے بارے میں چونکہ آپ کو واضح طور پر علم نہیں تو اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں۔ اگر ہر سال کے اموال کا، یعنی ہر سال کے سونے اور قابل زکوٰۃ مال کا علم نہ ہو سکے تو صرف یہ دیکھ لیں، صرف اتنا دیکھ لیں کہ کتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، 4 سالوں سے، 5 سالوں سے۔ ایسی صورت میں موجودہ مقدار میں جتنا سونا ہے، آج آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کی زکوٰۃ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے، پچھلے تمام سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دی جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ گویا آج آپ کے پاس کتنی مقدار میں سونا ہے اس کا آپ سامنے رکھ کر کے حساب کر لیں موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اور جتنے سالوں کی نہیں دیے اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ احتیاط والا طریقہ ہے، ورنہ یہ ہے غالب گمان پر آ جائیں۔ غالب گمان کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج سے 3 سال پہلے آپ کے پاس سونا اتنا تولہ تھا،
اور 4 سال پہلے آپ کے پاس اتنا تولا تھا، تو اس سونے کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہو سکتا تو پھر آج جتنی مقدار ہے، کوئی غالب گمان بھی آپ کا کسی ایک جانب نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ کے یقینی طور پر غالب ذہن کے مطابق یہ بھی نہیں کہ کس وقت کتنا سونا تھا، تو اب آج کی مقدار کا جو سونا آپ کے پاس موجود ہے اس سارے کے سارے سونے کی زکوٰۃ موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ ادا کر لیں۔ یہی احتیاط والا طریقہ ہے، یہی انسب، احوط، مناسب، افضل اور اولا طریقہ ہے۔ اس میں آپ کے اوپر انشاءاللہ کوئی چیز بھی وبال اور کوئی بھی خسارے کے طور پر باقی نہیں رہے گی۔ شنزا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، میری دوست کی امی آرتھرائٹس کی مریضہ ہیں، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور سجدہ اشاروں میں کرتی ہیں، کیا وہ ایسے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کی دوست کی والدہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتی ہیں، یعنی سجدہ کرنے سے قاصر ہیں، سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ راجستھان انڈیا سے عبد الحمید صاحب نے پوچھا ہے، میں اکثر وسوسوں میں گھرا ہوا ہوتا ہوں، مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں نے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کیا یا نہیں، اور نماز کے بعد میں نے دایاں اور بایاں سلام کیا یا نہیں، کچھ صحیح رائے دیں۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو ان وسوسوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان معاملات کے اندر شک کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ 2-3 اصولی باتیں ذہن کے اندر رکھیں، وہ یہ ہے کہ شیطان کا ہمیشہ وار کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو اس کے حساب سے ہی دھوکے اور فراڈ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو شیخ الحدیث ہے، بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، اور ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہا ہے، اس اللہ والے کو شیطان کبھی یہ نہیں دھوکہ دے گا، شیطان کبھی اس چیز کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ تم شراب پی لو، اس لیے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم دین ہے، متقی و پرہیزگار، اس نے کبھی ذہن میں یہ تصور بھی قائم نہیں کیا کہ میں شراب پیوں یا شراب کے قریب جاؤں گا، تو اس کو کبھی شراب کا وسوسہ شراب پینے پلانے کے حوالے سے اس کو دھوکے کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے شیطان دوسرے انداز اختیار کرے گا، ایک فاسق و فاجر کے لیے شیطان دوسرے طور طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، ہر اعتبار سے شیطان کے وار اور حملے کے طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے کہا وضو کے اندر آپ کو شک ہوتا ہے، تو ایک اصول ذہن کے اندر رکھیں، ایک ہے مقصودی عبادت اور ایک ہوتا ہے اس مقصودی عبادت کا اعلیٰ سبب اور ذریعہ، وہ غیر مقصودی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے نماز مقصودی عبادت ہے، وضو غیر مقصودی عبادت ہے، وضو اعلیٰ ہے، وضو سبب ہے، وضو ذریعہ ہے، تو کوئی شخص اگر صرف اور صرف یہ کرے کہ وضو ہی کرتا رہ جائے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وضو تو مقصود نہیں ہے، وہ تو راستہ ذریعہ ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود نماز ہے۔ اب آپ نے کہا کہ وضو کے اندر آپ کو شک ہوتا ہے، تو بس یہیں پر آپ اس شک اور وسوسے کے حملے کی پوری انویسٹیگیشن سمجھ لیں، اس کی پوری تفتیش سمجھ لیجئے کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا حملہ، کیا دھوکہ کرنا چاہ رہا ہے، کہ آپ کو مقصودی عبادت یعنی نماز سے ہٹا کر جو ذریعہ ہے، اعلیٰ اور سبب ہے، اس کے اندر آپ کو ہمیشہ دھوکے کے اندر، آپ کو پریشانی کے اندر ورغلا کر آپ کو اسی وسوسے کے اندر مبتلا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بس اسی کے اندر ملوث اور آلودہ رہیں، یہاں سے آپ نکل ہی نہ سکیں۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اور غالباً حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو پیشاب کے بعد قطرے گرنے کا شک ہونے لگا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی اللہ عالم دین کا یہ واقعہ ہے۔ تو عام طور پر آج کل بھی ہوتا ہے، ایک تو ہے بیماری، ایک تو ہے پیشاب کے قطرے نکلنا، تو اگر کسی کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں اور اس کو واقعی یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ شاید قطرے نکل گئے، پھر تو اس کو پجامے کا یا شلوار کا سامنے کا حصہ دھو کر استنجا کر کے پاک صاف ہو کر کے نماز ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن ایک ہے کہ شک ہونا، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، شاید اب قطرہ نکلا ہوگا، شاید قطرہ نکلا ہوگا، اس شک کے اندر، وسوسے کے اندر، وہم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔
تھانوی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شک ہوا، جب شک ہوا تو انہوں نے جا کر کے اس شک کا علاج کیا اور وضو کر لیا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا۔ اب چونکہ وہ فقیہ النفس تھے، عالم دین تھے، جلیل القدر مفتی اعظم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطانی حملہ ہے اور شیطان دراصل مجھے غیر مقصودی عبادت کے اندر ملوث کر کے لگا کے رکھنا چاہتا ہے، مجھے نماز تک نہیں جانے دینا چاہتا، اس لیے اب یہ کام کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مجھے یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہم کے اندر مبتلا کیا، تو میں نے پھر اس کو جواب میں کیا کہا، میں نے کہا ہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، بے وضو ہو گیا ہوں، میں بے وضو ہو کر ہی نماز پڑھوں گا، بس میں ناپاک ہو کر ہی نماز پڑھوں گا، تم جو کر سکتے ہو کرو، میں ناپاک ہی صحیح ہوں نا، ناپاک ہوں، بے وضو ہوں، میں بے وضو حالت میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے یہ شک نہیں ہوا، اس لیے کہ اب وہ شیطان کا وار ناکام ہو گیا۔ تو آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، آپ نے اپنے اعضاء دھو لیے، بس دھونے کے بعد جب آپ پیر تک پہنچ گئے، اب آپ کو اس کے اندر مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے فلاں عضو دھویا یا نہیں دھویا، پتہ نہیں میں نے سر کا مسح کیا یا نہیں کیا۔ اور وضو کے اندر تو آپ کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلائی آپ کی گیلی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے پیر گیلا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منہ آپ کا گیلا ہے، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دھو لیا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان شکوک سے اور ان وساوس سے ہٹائیں، نکالیں۔ ساتھ ہی ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امتیوں کو وسوسوں سے بچانے کے لیے خود کچھ حکیمانہ اعلیٰ درجے کی نفسیاتی تعلیمات بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی عجیب اور دلچسپ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان استنجے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز کے لیے وضو کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے شلوار کے سامنے کے حصے پر کچھ پانی کے چھینٹے مار لے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کیسی حکیمانہ اعلیٰ درجے کی مزاج شناسی پر مشتمل نفسیاتی اور اہم ترین مجرب ترین تعلیم ہے، کیا خوبصورت تعلیمات نبوی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب تم اپنے شلوار یا پجامے کے سامنے کے حصے پر پانی کے چھینٹے مارو گے، بعد میں جب تم کو شک ہوگا کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکلا یا نہیں نکلا، تو تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ یہی کرو گے نا کہ تم دیکھو گے، اور جب تم دیکھو گے تو تم کو کچھ نظر آئے گا کہ ہاں اس طرح سے کپڑے کا کچھ حصہ گیلا ہے، تو فوراً تمہارے دماغ کے اندر یہ خیال آئے گا ارے یار یہ تو گیلا اس وجہ سے کہ میں نے خود ہی پانی یہاں پر پھینکا تھا، میں نے تو خود ہی پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ تو اس طرح آپ کے وساوس کے قطع ہونے کا اور آپ کے شکوک کو منقطع کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور ایک تعلیم یہ بھی ارشاد فرمائی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، آپ کو شک ہو تو آپ اس شک کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، کبھی اگر ہو تو اس وقت اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ اگر اس وقت آپ سے کوئی آ کر کے پوچھتا ہے کہ شاید آپ نے وضو کے اندر یہ عضو چھوڑ دیا یا نہیں، تو آپ پوزیشن دیکھیں۔ کیا کوئی شخص آپ کو کہے کہ کہو خدا کی قسم میں نے جسم کا یہ عضو کا وضو کا یہ عضو چھوڑ دیا، تو کیا آپ قسم کھانے کی پوزیشن میں؟ اگر آپ قسم کھانے کی پوزیشن میں ہیں پھر تو آپ دوبارہ وضو کر لو، لیکن اگر آپ قسم کھانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، وہم کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف، اپنی خشیت خداوندی اور اپنی یاد کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اس وظیفہ نبوی کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم کا اور رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ رمضان میں پورے روزے رکھنے کے لیے میڈیسن یوز کر سکتی ہوں یا نہیں تاکہ طاق راتوں میں عبادت کا مکمل لطف لے سکیں، کیونکہ رمضان سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ اس طرح میڈیسن استعمال کریں گی اور خون بالکل بند ہو جائے، یہ اصول اور یہ شرعی مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، خون بالکل بند ہو جائے یعنی ایک قطرہ بھی خون نہ آئے، تو بس پھر شرعی اعتبار سے آپ پاک ہیں، آپ پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب کا سب آپ کے اوپر شرعی فریضے آپ پر لازم ہوں گے، نماز روزہ آپ کے اوپر لازم ہوگا، اور آپ جتنی مرضی چاہیں نفلی عبادات بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ شرعاً آپ کے اوپر
شرعن آپ کے اوپر میڈیسن یوز کر کے خون کو بند کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ آپ پر کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ کیوں یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ پر تو یہ اس طرح شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، نہ ہی اللہ نے اس بات کا آپ کو مکلف یا ذمہ دار بنایا ہے کہ جب آپ کے ایام شروع ہو تو آپ میڈیسن یوز کریں. اس طرح کا بھی کوئی آپ کو شریعت نے حکم نہیں دے رکھا. تو ہاں اگر آپ نے کر لی اپنی مرضی سے تو پھر شرعی حکم کیا ہے وہ میں نے بتا دیا، خون بند ہو جائے گا تو نماز روزہ آپ پر فرض اور لازم ہو جائے گا. لیکن یہ شرعاً میڈیسن استعمال کرنا یہ شرعاً آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اس کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، آپ نے کہا کہ نفلی عبادات کا لطف لے سکوں، تو جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے، جہاں تک استغفار اور درود شریف پڑھنے کا تعلق ہے، وہ تو آپ مینسس کے ایام کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں. ہاں تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. تلاوت اور نماز، طواف، یہ کام آپ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بھی اذکار ہیں وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر لعنت ڈالنا ٹھیک ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے، اور قتال کرنا یہ کفریہ کام ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا، ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. شمائل ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بے شمار اوصاف بیان کیے گئے. اس میں یہ بھی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لعنت دینے والے نہیں ہوتے تھے، سخاب نہیں ہوتے تھے، چیخ کر بات کرنے والے نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش گوئی کا معاملہ نہیں کرتے، متفحش نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کے معاملات اختیار نہیں کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو لعنت دیتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت پلٹ کر اسی لعنت دینے والے پر آئے گی، یہی گویا کہ ملعون ہوگا. تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی مسلمان پر لعنت کرنا درست نہیں ہے. لاہور سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے میں رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھنے کا عادی ہوں اور میری عادت ہے کہ میں قمیض کے بغیر یعنی صرف بنیان اور شلوار پہن کر وطر پڑھتا ہوں. چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ ایسے کپڑے جن کو بندہ کسی خوشی غمی کے موقع پر پہننا پسند نہیں کرتا ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب میرا سطر پوری طرح ڈھکا ہوا ہے تو یہ مکروہ کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے بنیان اور شلوار پہن رکھی ہے، اس حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی، تو چونکہ آپ نے خود بتایا کہ سطر ڈھکا ہوا ہے لہذا نماز تو آپ کی درست ہے. نماز کے بارے میں تو کسی نے یہ نہیں لکھا یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی ہے، نماز آپ کی درست ہو گئی. البتہ یاد رکھیں کچھ ہوتی ہیں نماز کی فرض پوزیشنیں، یعنی کچھ نماز کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ نماز کے واجبات ہوتے ہیں، کچھ نماز کے آداب ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ نے فریضے کو پورا کر دیا، آپ نے واجب کو پورا کر دیا، لیکن آپ نے آداب صلاۃ کا یعنی نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا. تو جب آپ نے نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا تو اب نماز کے اندر وہ جو اعلیٰ درجہ تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اس کا نور حاصل نہیں ہوگا، کراہت آ جائے گی. چنانچہ نماز کے ارکان، فرائض، واجبات اور شرائط کی اگر رعایت کی جائے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر ان فرائض واجبات میں کمی رہ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے فرائض واجبات شرائط کا بھی لحاظ رکھا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے تو نماز درست ہو گئی، لیکن آداب کی رعایت نہیں کی ہے تو پھر کراہت کا حکم لگتا ہے، پھر نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے. اور اس صورت میں جو آپ نے بیان کی سطر کی پوری شرائط پائی جا رہی ہیں لہذا نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ آداب نماز کی رعایت آپ نے نہیں رکھی اس لیے اس طرح کے کپڑوں میں نماز مکروہ ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے کہ وجہ کیا ہے، وجہ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی ساتھ نماز کے آداب کو بھی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو چلنے کی حیت کیا ہونی چاہیے. حالانکہ اب تو وہ نماز کے اندر بھی نہیں آیا، ابھی تک تو اس نے نماز شروع نہیں کی ہے، لیکن چلنے کی حیت کیا ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. باوقار انداز کے اندر آؤ، سنجیدہ انداز کے اندر آؤ، بھاگ دوڑ کر کے نہ آؤ، جتنا حصہ تم پا لو. ما ادرکتم فصلوا، وہ جو تم وما ترکتم فاتموا، اور کما جاء فی الحدیث،
جو تم نماز کے اندر امام کے ساتھ حصہ پالو اس کو ادا کر دو، اور جو تم سے چھوٹ گیا اس کو بعد میں مکمل کر لینا، اس کا اتمام کر لینا۔ یہ جو بھاگتے دوڑتے آ رہے ہو یہ وقار والا، سنجیدگی والا، سلیقہ مندی کا انداز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے، خلاصہ یہ ہے کہ جب ایسے کپڑے ہوں جن کپڑوں کے اندر انسان کسی فنکشن میں اور تقریب کے اندر جانا پسند نہیں کرتا تو ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ایسے اعمال اور نماز کی رکعت جو کہ سنت مؤکدہ ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے؟ مثلا تراویح یا ظہر کی پہلی 4 سنتیں محض سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا، اور کیا ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے؟ یاد رکھیں، جو سنن مؤکدہ ہوتی ہے ان کو ترک کرنے والا اور ان کو چھوڑنے والا ملامت کے لائق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو سمجھایا جائے گا، اگر تو کسی عذر کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا کبھی کبھار تو اس میں کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن اگر بلا عذر چھوڑتا ہے تو وہ گناہ ہوگا۔ لیکن گناہ کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا، حرام کا ارتکاب کر دیا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس نے بغیر عذر کے چھوڑا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کبھی کسی وقت کوئی سنت مؤکدہ وہ چھوڑ دیتا ہے، مثلا کوئی تھکاوٹ ہے، سفر کا معاملہ ہے، یا کسی وقت کچھ بیماری ہے یا شدید قسم کی تھکاوٹ جسم پر طاری ہے، اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ کبھی سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ کہ شرعی عذر کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ جو جمیل صاحب ہیں آپ تو بہت پرانے سائلین میں سے ہیں اور اس پروگرام کے شروع کے ابتدائی قارئین اور سامعین میں سے ہیں، ناظرین میں سے ہیں، تو میں گزارش کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اصولی قسم کے سوالات پوچھنے کے بجائے اپنی ضرورت کا سوال پوچھنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ وہ آزار کون کون سے ہیں، اب اس پر تو پوری کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو کون سا مسئلہ درپیش ہے آپ اپنی ضرورت کا پوچھیں۔ خلاصہ یہ کہ سفر کی وجہ سے، مرض اور بیماری کی وجہ سے، یا کوئی خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر روزہ رکھتی ہے تو اپنے یا بچے کی جان کو خطرہ یا دودھ کے کم ہونے کا شدید خطرہ ہو، یا کوئی شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا ہو چکا، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رہی ہے، تو ایسے تمام اعذار ایسے ہیں جن کی وجہ سے اگر روزے کو ترک کر دے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ یا کوئی خاتون ہے جو پریگننسی کی وجہ سے پریگننسی کے آخری ایام کے اندر ہے اور اس کو تکلیف اور بیماری کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ پریگننسی کے اندر روزہ چھوڑ دیتی ہے، تو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ بعد میں اس روزے کی قضا کرنا بہرحال لازم ہے، اور اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے جو بعد میں بھی قضا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے بوڑھے پر فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ جمیل صاحب نے ہی انڈیا سے پوچھا، اگر کوئی مسلمان یوں کہے کہ کسی بات میں کہ ہم مسلمانوں سے بہتر غیر قوم کے لوگ ہیں کیونکہ ان میں فلاں فلاں اچھائی پائی جاتی ہے، ایسا کہنا کیا صحیح ہے؟ ایسا کہنا غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، دیگر اقوام میں چاہے کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ ہوں، لیکن ایمان سے محرومی دنیا کی وہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ دنیا میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہم سے ایک مطالبہ اغیار کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ وہ مطالبہ کیا؟ اعمال کو عقائد کی جگہ پہ رکھ لو، اور یہ مطالبہ اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم سے اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اچھا ہے سوال آیا تو ذرا اس کو سمجھ دیا جائے۔ ہم سے اس وقت دنیا میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ عقائد کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ اعمال پر فیصلے کر لیں۔ مثلا آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا فرض ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ دیں، آپ عقیدہ توحید کو چھوڑ دیں، آپ عقیدہ آخرت کو چھوڑ دیں، بس آپ اس بات کو مان لیں کہ یہ آدمی اتنے ہسپتال بنا چکا ہے، یہ آدمی اتنی لیبارٹریاں بنا چکا ہے، یہ آدمی اتنے غریبوں کی کفالت کرتا ہے، یہ بے بگان کو کھانا کھلاتا ہے، یہ یتیموں مسافروں کو کھانا کھلاتا ہے، اور یہ کئی فقراء کو پیسے مال دیتا ہے،
لہٰذا جب یہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم یہ کہو کہ نہیں جی تو ختم نبوت مانے گا اور تو عقیدہ توحید و عقیدہ آخرت کو مانے گا تب جا کر کے تو مسلمان ہوگا. نہیں، آج کے ویسٹ کا، آج کے امریکہ کا، آج کے یورپ کا، آج کے تمام مستشرقین کا ہم سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے اعمال کو عقائد کی جگہ پہ قبول کر لو، اور اسلام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ پورے کا پورا قرآن کریم کیا دعوت دیتا ہے؟ نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ جس عقیدے کی سب سے زیادہ قرآن کریم وضاحت پیش کرتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی معاف نہیں کرنے والا. میں ایک جگہ دبئی کے اندر ایک میٹنگ کے اندر تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے سوالات کیے اور اس میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب میں اگر پورا دن اچھے سے اچھا کام کروں اور کوئی برائی کا کام نہ کروں اور میں نے 2 قطرے شراب کے پی لیے تو میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، تو مجھے کیوں گناہگار کہا جاتا ہے؟ مجھے کیوں فاسق فاجر کہا جاتا ہے؟ تو میں نے صرف 2 قطرے شراب کے پی لیے تو میں نے تو کسی کو اذیت نہیں دی، میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی. گناہ بس وہی ہوگا جو کسی انسان کو آپ تکلیف پہنچاؤ. اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہ نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر میرا آپ سے ایک اور سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھ کر کے رات تک صرف ایک کام کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کے پاس جاتا ہے، ان کی تیمارداری اور ان کی خدمت اور تواضع کرتا ہے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہو گیا حقوق العباد. آگے چلو، اعلیٰ درجے کا نیک و متقی اور پرہیزگار بھی مان لو اس کو. نماز ایک نہیں چھوڑ رہا، تہجد پڑھتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج کرتا ہے، لیکن شام کے وقت میں اس نے اپنے گھر کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی ہے اور 2 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈوں کے لیے وہ اس مورتی اور اس گھر میں رکھے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اس نے کسی انسان کو کوئی برا بھلا کہا ہے؟ اس نے کسی انسان کو کوئی اذیت پہنچائی؟ اس نے تو کسی کو نہیں پہنچائی، بلکہ وہ تو پورا دن سوشل ورکنگ کے کام کرتا ہوا آیا. اور میرا رب قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے نظر میں یہ اتنا بڑا مجرم ہے، میں اسے تو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کی آگ میں اتنا سڑے گا کہ یہ مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا. سوال میرا یہ ہے کہ اس نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. تم تو شراب کے 2 قطرے پینے کا کہہ رہے ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے ساری نمازیں روزے بھی کر لیے، لیکن وہ شام کے وقت میں 2 منٹ کے لیے جا کر کے ایک بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کو اپنا معبود ایک طرح سے مان لیتا ہے یا اس کو خدا کے ساتھ شریک مان لیتا ہے. خدا کی نظر میں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اعمال کو عقائد کا ریپلیسمنٹ قرار دیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کمپلسیٹ نہیں ہو سکتا، یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بنیادی درجہ عقائد کو دیا ہے، اعمال بعد کی چیز ہیں. سب سے پہلا انسان کا عقیدہ نکھرا ہوا ہو، درست ہو، صاف ہو، کلیئر ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے مطابق ہو. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو کوئی اور عقیدہ رکھے گا اس کا عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا. ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، ابراہیم علیہ السلام ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں میں تمہاری ملت کو چھوڑتا ہوں، نہیں مانتا میں تمہاری اس ملت کو، تمہارے عقائد و نظریات کو نہیں مانتا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم عقائد کو پریورٹی دینے پہ مجبور ہیں. ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم عقائد کو پہلے نمبر پہ نہ رکھیں، اعمال اس کے بعد آئیں گے. ورنہ دنیا میں بے شمار کافروں کے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں،
تو اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان، خاص طور پر امریکہ سے ہو کر آنے والے، یورپ سے ہو کر آنے والے، ویسٹ سے ہو کر آنے والے، ارے یہاں کے مسلمان تو کتنے خراب، وہاں کے لوگ تو اتنے اچھے، ہم سے تو وہ لوگ بھی اچھے ہیں۔ ارے بھائی، جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو علاقے کے سارے لوگ اچھے کہیں لیکن آپ کی ماں آپ کو اچھا نہیں کہتی، آپ اچھا نہیں ہو سکتے۔ آپ کو دنیا جہاں کے سارے لوگ اچھا کہتے ہیں، آپ کو آپ کا والد اچھا نہیں کہتا، آپ اچھے نہیں ہو سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ جو اپنی ماں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، جو اپنے باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، تو وہ کیسے لوگوں کی نظر کے اندر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ بس اب یہی صورتحال ہے۔ وہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ فریب کا معاملہ نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، اور یہ تو اصل میں اسلام ہی کی تعلیمات ہے۔ قرآن و سنت ان تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے، لیکن ان تمام تعلیمات کا نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ایمان علی الملائکہ، عقیدہ ایمان علی الکتب السماویہ، عقیدہ ایمان علی التقدیر۔ یہ بنیادی عقائد ہے۔ آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اگر ان عقائد پر یہ ویسٹ کے لوگ آج آ جائیں تو پھر تو نور علی نور ہے۔ ہم تبھی تو ان کا استقبال کرنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ ان کے اندر کمی ہے، جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ایمان کی کمی ہے۔ کلمہ پڑھ لیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو یقیناً وہ ہم سے بھی اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، لیکن جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو ایک انتہائی فاسق، فاجر، گناہگار، بغاوت و سرکشی کے اندر مبتلا مسلمان بھی کروڑوں درجہ بہتر ہے اس اعلیٰ درجے کے یورپی یا غیر مسلم انگریز یا غیر مسلم کسی بھی انسان سے جس میں چاہے اربوں اور اعلیٰ درجے کی کروڑوں صفات کیوں نہ پائی جاتی ہوں، لیکن اس کے اندر چونکہ ایمان کی چنگاری موجود ہے، یہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، لہٰذا یہ اس سے بہتر ہے۔ نہ صرف یہ کہ بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، خود خالق کائنات کی نظر کے اندر بھی یہ ان تمام کے تمام کافروں سے بہتر ہے۔ یہ ہے اصل بنیادی نقطہ اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹنڈو سومرو سے ام ادریس صاحبہ نے پوچھا ہے، معارف الحدیث میں ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سوالی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ سوال یہ کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل سوالیوں کو یا فقیروں کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا، لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، لسرنی اللہ یمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات خوش کرتی ہے اور میں یہ چاہتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 دن 3 راتیں بھی مجھ پر ایسی نہ گزریں کہ اس سونے میں سے میرے پاس کوئی ایک ٹکڑا بھی باقی بچے، یعنی میں سارے کا سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوں۔ اس لیے یہ جذبہ تو بہت اعلیٰ درجے کا مستحسن ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے نبوی جذبے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن کوشش بہرحال کرنی چاہیے کہ ہم بھی سخاوت اور صدقہ و خیرات کا دل کے اندر ایک توانا جذبہ رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے پیشہ ور گداگروں کا، تو یاد رکھیں کہ عام حالات میں پیشہ ور جو گداگر ہوتے ہیں ان کو خیرات دینا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان میں سے کئی سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں،
اور اب تو اللہ بچائے جس طرح کی تفصیلات آتی ہیں وہ ایک پوری مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس میں ٹھیکے پر پوائنٹس بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے باقاعدہ کچھ سیٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کو اس کام پر لگاتے ہیں۔ بعض اوقات خود ان کی بھی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے چونکہ معاملات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے علاوہ ضرورت مندوں کو خود تلاش کر کے خیرات دینی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا یا کوئی گداگر بھی آپ کو ایسے محسوس ہو اور غالب گمان آپ کو یہ لگتا ہو کہ وہ واقعی محتاج ہے، تو پھر اسے خیرات دینی چاہیے اور سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ لاہور سے علیم الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کیا کوئی جن یا کالا جادو کسی شخص کو مار سکتا ہے یا جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، سبب کے درجے میں نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے کوئی اور چیز ہوتی ہے سبب ہو جائے، کوئی گرمی کی وجہ سے بخار ہو جائے، سردی کی وجہ سے انسان کو نزلہ کھانسی بخار ہو جائے، تو جس طرح یہ چیزیں سبب ہیں تو اسی طرح جنات جادو وغیرہ یہ بھی اسباب ہیں۔ اسباب کے درجے کے اندر ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر وہ نقصان یا بیماری آگے چل کر کے اور خطرناک شکل اختیار کر لے، پھر اس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یہ بات ممکن ہے۔ نعت پڑھنے والے یا تقریر کرنے والے کو پیسے دینا یا اس پر لٹانا کیسا ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، تقریر و نعت میں رقم کا لین دین، اگر کسی کا کوئی یہ معاملہ ہے کہ وہ کہیں چل کر کے گیا، کہیں اس نے خرچہ کیا، آمد و رفت کا خرچہ ہے، یا اس کے لیے کوئی رقم یا کوئی ہدیہ تحفہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اسے باقاعدہ ذریعہ معاش بنا لینا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بزرگوں کا، اولیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں رہا، اور جہاں تک پیسے لٹانے کا تعلق ہے یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا اور بزرگوں کے، شریعت کے، دین کے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ یہ پیسے لٹانا، پیسے پھینکنا نعت خانوں پر، تلاوت کرنے والوں پر انتہائی غلط طریقہ ہے، اس سے تو احتراز کرنا اور بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر مہینے میں 2 بار 7 دن ماہواری آئی اور یہ پتہ نہ ہو کہ کون سی دفعہ سرکل کے مطابق تھی اور کون سی بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر ان دونوں خونوں کے درمیان میں کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں خون مینسز شمار ہوں گے، حیض شمار ہوں گے، اور اگر 15 دن سے کم کا فاصلہ ہو تو پھر یاد رکھیں کہ عادت کے ایام میں جو خون آیا ہوگا وہ مینسز اور حیض کا ہوگا، اور جو باقی خون ہوگا وہ بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ جارڈن سے خالد مسعود صاحب نے پوچھا مسوڑوں سے اگر خون آئے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی اگر صرف منہ میں ذائقہ محسوس ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا زیادہ کتنا خون آئے، یا صرف تھوک کا رنگ تبدیل ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ خون اتنا نکلا ہو کہ تھوک کا رنگ، جو تھوک ہے منہ کے اندر، اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے، یا منہ کے اندر خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگ جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ خون مفسد وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پچھلے پروگرام میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ سمندر میں نہانے سے غسل ہو جائے گا، کیا غسل کے فرض نہ کیے ہوں تو پھر بھی غسل ہو جائے گا؟ جیسے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ عام طور پر سمندر کے پانی سے نہاتے ہوئے کوئی بھی کلی نہیں کرتا۔ دیکھیں، عام طور پر سمندر میں جو غوطہ لگاتا ہے تو اس کے منہ اور ناک میں بھی پانی چلا جاتا ہے، اس لیے اس سے غسل ہو جائے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص اس طرح جائے کہ صرف اور صرف جسم گیلا کرے اور منہ اور ناک میں پانی نہ پہنچائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ غسل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو کلی کرنا اور منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ تو غسل کے فرائض میں سے، اگر کوئی اس طرح صرف جسم گیلا کر کے آ جاتا ہے تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ میں نے پہلے بھی میسج کیا تھا، بہت پریشان ہوں، میری شادی بہت برے حالات میں ہوئی اور بعد میں سونا بھی بک گیا۔ میرے شوہر برازیل میں ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور ان پر قرض بھی ہے، جاب پر بھی خطرہ ہے کہ ختم ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں، اور نہ ہی میرے شوہر کے پاس پیسے ہیں، پلیز مجھے یہاں ہی کوئی جواب دیں، ریکویسٹ ہے کوئی دعا یا خاص وظیفہ دیں۔ یوٹیوب پر بہت وظیفے ہیں، سمجھ نہیں آتی کون سا کروں کون سا نہ کروں، پلیز آپ میری مدد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ کریں۔ اور یہ آیت قرآنی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ آپ پروگرام چونکہ ریپیٹ بھی سن سکتی ہیں، اس جملہ قرآنی کو روزانہ کم از کم ایک تسبیح کی شکل میں پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کام ہے کہ ہر روز 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے۔
السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے کسی نے بتایا کہ سود لینا اور دینا حرام ہے، اسلامی نظام رائج کرنا ریاست کا کام ہے، چونکہ بغیر سود کے کوئی ادارہ نہیں ہے اس لیے دینا گناہ کا کام نہیں، برائے مہربانی دونوں باتوں کی وضاحت کر دیں۔ جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ سود دینا گناہ نہیں ہے، بالکل غلط کہا ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے 100 کال دانشوروں نے یہ بات شروع کر رکھی ہے، میرا اس پر ایک کلپ بھی ہے اور میرے فیس بک پیج مفتی محمد زبیر کے نام سے جو پیج ہے اس کے اندر بھی یہ کلپ موجود ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید درس قرآن پر بھی وہ کلپ لگا ہوا ہے۔ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، اور جو بات اس طرح کی کہی جاتی ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ سود لینا حرام ہے اور سود دینا حرام نہیں ہے، اصل میں وہ سود لینے کا ہی راستہ کھول رہے ہوتے ہیں، ورنہ شریعت میں تو دونوں طرح سے، چاہے سود کا لینا ہو چاہے دینا ہو۔ قرآن کریم میں ربا کا لفظ آیا ہے اور مطلقاً آیا ہے، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ سود سے بچو۔ تو کیا مطلب صرف اور صرف سود لینے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، سود دینے کو حرام نہیں قرار دیا جا رہا؟ یقینی طور پر حرام قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وکاتبیہ وشاہدیہ، سود کھانے والے کھلانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک طریق اور روایت کا ایک حصہ موجود ہے جس میں آخر میں چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ہم سواء، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، یعنی سود دینے والا لینے والا یہ سب گناہ کے اندر برابر ہیں۔ یہ تو وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر نصوص موجود ہے۔ ہنگو سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ اتوار کے دن صبح کی نماز میں نے پڑھ لی، پھر سورج نکلنے کا وقت سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک ایک چھوٹا بچہ میں نے دیکھا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بچہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اس بچے نے مجھے آواز دی، میں ڈر گیا الی آخری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا، مسئلہ بتاتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، شریعت کا مسئلہ پوچھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا طلوع آفتاب کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت میں، فجر کی اذان سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آخری حصہ جو رات کا ہوتا ہے وہ خوابوں کے سچائی کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو خواب آپ نے طلوع آفتاب کے وقت دیکھیں یہ بس ایسے یہ خواب خیالات ہیں اور ان سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 3 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں جبکہ گھر کے سربراہ ہمارے والد صاحب ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ ہر بھائی اپنی اپنی یا سب مل کر؟ دیکھیں اگر تمام بھائی صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر والد صاحب یا کوئی ایک بھائی دوسرے تمام بھائیوں کی طرف سے ان کی اجازت سے ادا کر دے تو زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن واجب ہر ایک بھائی پر اگر صاحب نصاب ہے خود اپنے اوپر ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ ہے۔ لاہور سے حسان صاحب نے پوچھا کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اگر اس کا کوئی حصہ بھی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، البتہ اتنا زیادہ خون نہیں نکالنا چاہیے کہ کمزوری لاحق ہو جائے اور اس کی وجہ سے بیماری اور پھر آپ کو روزے کے اندر پریشانی ہو، ویسے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سو جائے اور اسے احتلام ہو جائے تو روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ روزہ برقرار رہے گا۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے مسجد پہنچے اور دوسری رکعت میں جا ملے تو وہ اپنی پہلی رکعت کیسے ادا کرے گا، کتنی تکبیرات کہے گا؟ دیکھیں اس کے اندر یہ اگر کسی کی عید کی ایک رکعت نماز کی رہ جائے تو جب وہ خود کھڑے ہو کر کے ادا کرے گا تو اس میں وہ پہلے قرات کرے گا اور اس کے بعد تکبیر کہے گا۔ اب یہاں ایک بات ذرا سمجھ لینی چاہیے، عام طور پر نمازوں کے اندر ہوتا یہ کہ جو رکعت رہ جاتی ہے جب انسان اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی پہلی رکعت بن جاتی ہے۔ تو اس قانون کی روح سے عید کی نماز کے اندر جب ایک رکعت رہ گئی، اب جب کھڑا ہوگا تو یہ اصل میں اس کی عید کی گویا پہلی رکعت ہونی چاہیے، اور جب پہلی رکعت ہے تو پھر تکبیرات شروع میں ہونی چاہیے، قرات بعد میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ الٹا ہے، شرعی مسئلہ، فقہی فتویٰ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کھڑے ہو کر کے یہ ایک رکعت ادا کرے گا تو پہلے قرات کرے گا اس کے بعد تکبیرات کہے گا۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ حضرات فقہا نے اس کا ریزن اور اس کا سبب یہ بتایا تاکہ دونوں تکبیریں جمع نہ ہو جائے، یعنی ایک پہلی والی رکعت کے اندر جو تکبیریں ہیں وہ آپ نے جب امام کے ساتھ پڑھی تھی تو آخر کے اندر، اور پھر جب دوسری کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو بھی آپ شروع کے اندر، تو پھر امام کے ساتھ تو آپ کو آخری رکعت ملی تھی، جب آخری رکعت ملی تھی تو اس کے اندر تکبیرات آخر میں پڑھی تھی،
اور جب خود آپ کھڑے ہوئے تو بھی آپ تکبیرات شروع میں ہی ادا کر لیں گے تو یہ دونوں تکبیریں شروع کے اندر جمع ہو جائیں گی، اور یہ کسی بھی صحابی کا مسلک نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عید کی ایک رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے قرات کرے گا، بعد میں تکبیرات کہے گا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ سید کامران علی صاحب نے پوچھا کیا سید کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ امیر حمزہ صاحب نے پوچھا ہے فلاں حضرات والے 5 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہیں پھر وہ قصر نماز ادا کرتے ہیں، اس حوالے میں بتائیں۔ جی ہاں، وہ حضرات کرتے ہوں گے، ان کا مسلک ہے، لیکن ہمارے نزدیک 78 کلومیٹر پر جب مسافت سفر طے کرنے کا ارادہ ہو تب جا کر کے یہ قصر ادا کرے گا۔ قصر تو وہ شروع ہی کر لے گا شہر یا اس کے مضافات اور حدود سے نکلنے کے بعد قصر شروع کر لے گا، لیکن کتنی مسافت؟ جبکہ 78 کلومیٹر یعنی 48 میل کا فاصلہ طے کرنے کا ارادہ کیا ہو تب مسافر بنے گا، ورنہ نہیں۔ تہجد کی کتنی رکعت پڑھوائیں؟ میں وہی صاحب نے پوچھا ہے۔ تہجد کی آپ 2، 4، 6، 8 سب پڑھ سکتے ہیں، بہتر 8 رکعت پڑھنا ہے۔ فرض اور نفلی صدقے میں کیا فرق ہے؟ نائلہ اعظم صاحب نے پوچھا ہے۔ فرض صدقہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو، کفارے کو، منت کو، نظر کو۔ اس کے علاوہ جو کفارہ یعنی قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، منت، نظر اور زکوٰۃ نہ ہو، آپ ویسے اللہ کے راستے کے اندر جو دیتے ہیں اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ حنزلہ خالد صاحب نے ٹنڈو آدم سے پوچھا ہے مسجد کے مؤذن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ دے سکتے ہیں، لیکن تنخواہ میں نہیں۔ تنخواہ کے اندر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بغیر تنخواہ کے اگر وہ مستحق زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ واصف خان صاحب نے پوچھا ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ 2.25 سیر آٹا، آج کل کے حساب سے تقریباً 85 روپے۔ محمد عمر صاحب نے دبئی سے پوچھا ہم دبئی میں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے کمرے کے اندر کپڑے دھونے کی اجازت نہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے لانڈری سے اپنے کپڑے دھلوائیں۔ لانڈری میں ہر طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، مسلمان کے بھی اور غیر مسلم کے بھی۔ اب ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب کپڑے وہاں پر بھیجیں تو آپ اپنے کپڑے پاک کر کے بھیجیں، یعنی اگر وہاں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر کے بھیجیں، تو جیسے گئے ویسے آئے۔ البتہ آج کل حضرات فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لانڈری کے اندر اگر آپ دھوتے ہیں اور وہ وہاں پر صحیح طور پر دھونے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کپڑے پاک ہوں گے۔ فرحین صاحبہ نے پوچھا خواتین پردے میں تراویح پڑھنے جا سکتی ہیں جہاں تفسیر بھی ہوتی ہو؟ بیان تعلیم وغیرہ کے لیے تو جانے کی اجازت ہے، البتہ تراویح پڑھنے کے لیے فقہاء حنفیہ کے نزدیک آج کل کے دور کے اندر یعنی جو فتویٰ لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، خواتین کو تراویح کے لیے گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں میرا ایک تفسیری کلپ ہے جو درسقرآن.com پر موجود ہے، انشاءاللہ میں درس قرآن والے حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو دوبارہ منظر عام پر بھی لے آئیں گے، آپ وہ کلپ سماعت فرما لیں اور ملاحظہ فرما لیں، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا گیا۔ کیا روزے کی حالت میں پانی اندر جائے تو روزے پر اثر پڑے گا؟ غسل کی حالت میں کیا مطلب؟ نیپال سے محمد صاحب نے پوچھا ہے پانی اندر جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی منہ کے ذریعے سے حلق سے نیچے اتر گیا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محمد صحاب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے اپنے گھر میں 2-4 عورتیں ہوں اور اسی میں سے عالمات بھی ہوں تو تراویح کی نماز یا فرض نماز یا جماعت کرا سکتی ہیں؟ بہتر طریقہ بتا دیں۔ یعنی کیا کون امامت کرے گا؟ اگر کوئی مرد امامت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آگے کھڑا ہوگا، خواتین پیچھے ہوں گی، اور اگر کوئی خاتون ہی امامت کرے تو اس کے بارے میں پسندیدہ نہیں ہے، کراہت ہے۔ البتہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا کے بعد اس کو بھولنے سے بچنے کے لیے قرآن کریم سنانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ پھر آگے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر ہی درمیان کے اندر کھڑی ہوگی۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا ہمارے ملک کے ایک بھائی عمرے کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ان کو حادثہ پیش ہو گیا اور انتقال ہو گیا، تو شہید کہلائیں گے یا نہیں؟
بہت اچھی اور مبارک موت ہے، ایک تو سفر کی حالت کے اندر، پھر دینی سفر، پھر عمرے کا سفر۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کئی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے قیامت تک اس آدمی کو عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور چونکہ حادثاتی موت ہے تو شہادت بھی ہے انشاءاللہ، اخروی اعتبار سے شہادت بھی ہے۔ محمد واصف صاحب نے بتایا قضاء عمری ادا کرنے کا صحیح وقت اور کیسے ادا کیا جائے۔ صحیح طریقہ، صحیح حکم یہی ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو آپ ادا کریں، اور ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کتنے سالوں کی ہے، جتنا جلد سے جلد ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ اس میں کئی سارے طریقے ہیں، مثلا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز ادا کریں۔ اب اگر فرض کریں 2 سال کی آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، مزید 2 سال تک آپ ادا کرتے رہیں گے تو وہ آپ کی نمازیں ہو جائیں گی، اور اگر ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں ادا کریں گے تو پھر 1 سال میں ادا ہو جائے گی۔ سمینہ نذیر صاحبہ نے پوچھا اگر کسی کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں تو کیا ان کو ادا کرنے کے لیے وہ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے جب تک پوری نمازیں قضا نہیں ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی آپ کو اس کا مشورہ یا مسئلہ تو نہیں بتائے گا، وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ آپ اپنے وقتی سنت مؤکدہ بھی ادا کریں اور پچھلی جو آپ کی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو آپ ادا کریں۔ تاہم اگر آپ اس نقطہ نظر سے کہ سنت مؤکدہ کے اندر چھوڑنے میں اتنا زیادہ گناہ نہیں ہوتا جتنا کہ فرض نماز چھوڑنے کے اندر گناہ ہے، تو میں کسی طرح فرض نماز کو پورا کر لے، تو یہ ٹھیک ہے، آپ کی ایک ذاتی اعتبار سے ایک یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ وقتی سنت مؤکدہ ادا کرنا بھی بہرحال ضروری ہے، اور تاہم جو فریضہ ہے فرض نمازیں ان کی تاکید زیادہ ہے۔ عامر خان صاحب نے پوچھا 30 شعبان کی شام عمرہ کے لیے جدہ سے نکلے مگر حرم پہنچ کر عمرہ مغرب بعد شروع کیا تو ہمارا عمرہ رمضان میں شمار ہوگا؟ جی ہاں، رمضان میں شمار ہوگا۔ انصاری عبید صاحب نے پوچھا تراویح پڑھانے والے حافظ کو جو ہدیہ دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مشروط نہ ہو، آپس میں طے نہ کیا جائے، پہلے سے لازم نہ ہو، اور بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی آپس کے ایگریمنٹ اور معاہدے کے اپنے طور پر کوئی تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ تنزیلہ عمر صاحبہ نے پوچھا لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر دوسرے سٹی میں قصر نماز ادا کرے گی اگر 1 دن کے لیے جائے؟ اگر 1 دن کے لیے جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور اگر وہ وطن اصلی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کا یہ ارادہ ہے کہ کبھی زندگی کے اندر مستقل بنیاد پر وہاں جا کر کے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر تو وہ وہاں چاہے 1 دن کے لیے بھی جائے گی، پوری نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر پوری زندگی کے اندر کبھی وہاں جا کر مستقل طور پر جا کر کے ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ وہ اگر 15 دن سے کم کے لیے جائے گی تو پھر وہ قصر نماز ادا کرے گی، پوری نماز نہیں پڑھے گی۔ مبشرہ عبد الخالق صاحب نے پوچھا ہے کیا عورت کے لیے کان اور ناک چھدوانے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ شاید یہ خلقت کے اندر تبدیلی کی قسم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عورت کے لیے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
زاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ یہ بندہ دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ شرط لگانا بھی صحیح نہیں ہے، اور اس شرط کے لگانے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ پینٹ کے اندر شرٹ ڈال کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ کہ پینٹ شرٹ پہننی نہیں چاہیے اور ڈھیلا لباس پہننا چاہیے، اور اگر ضرورت ہو مجبوری کی وجہ سے تو پتلون پہننی چاہیے، اور اگر شرٹ پینٹ کے اندر ڈالی ہوئی اور نماز ادا کریں، یعنی سطر ڈھکا ہوا ہو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے، عمرہ پورا ہو جانے کے بعد احرام کی حالت میں دوسرے آدمی کے نام سے طواف کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال محمد حسن مگسی صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے، ذرا اس کے اندر یہ مزید وضاحت کریں کہ جو سونا آپ نے کہا ہے کہ وہ جمع ہو کر کے ملے گا، اس کی ذرا یہ وضاحت کریں کہ یہ بلکہ آپ نے لکھا کہ پوری اسکیم ہے، تو اس اسکیم کی پوری اس کا کوئی بروشر ہے تو وہ ذرا مجھے بھیجیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے اندر اس کا پورا جواب دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بعض اوقات ایسی شرائط ہوتی ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہیں۔ بظاہر تو جو آپ نے صورت لکھی ہے یہ جواز کی معلوم ہو رہی ہے کہ روزانہ یا جس وقت جتنا سونا آپ خریدیں گے آپ کا سونا جمع ہوتا رہے گا اور وہی سونا آپ کو ملے گا، بظاہر تو یہ صحیح ہے، لیکن اس کا پورا بروشر اور اس کی تمام کنڈیشن اور شرائط بھیجنا ضروری ہے، تب جا کر اس کے بارے میں کوئی حتمی بات بتا سکوں گا۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔